بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے حوالے سے، ہیپننگ کے حوالے سے، ایمان اور ہادی کے حوالے سے۔ جب جمعے کو ان کو اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کرنے کے فوراً بعد ان کو سیٹرڈے کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش کیا گیا اور فوراً ہی ان کو سزا بھی سنا دی گئی۔ اب سزا تو سنا دی گئی، لیکن مین وائل اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایمان اور ہادی نے 2 رات جو ہے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب بار کونسل کے، ان کے آفس میں پناہ لی ہوئی تھی، اور ایمان اور ہادی کے اریسٹ کے بعد اور بقول واجد گیلانی صاحب ان کے اوپر تشدد کر کے ایمان مزاری کو اریسٹ کیا گیا۔ انہوں نے فوراً 3 دن کے لیے کال دی اریسٹ کی، سوری احتجاج کی، اور انہوں نے کہا جی پولیس جو ہے وہ بار کونسل کے اندر اور موجود نہیں ہوگی، نہیں آ سکتی ہے، اور مین وائل جو لائرز ہیں وہ ہر پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے۔ کل منڈے کو ہم نے دیکھا کہ لائرز سڑکوں پر موجود تھے، اور اس حوالے سے بہت اچھے ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے، علی، انہوں نے ایک بڑا باکمال قسم کا کمنٹ اس پر کیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وکلا کا کل کا احتجاج بالکل اس احتجاج کی طرح تھا جو صحافیوں نے پیکا میں امینڈمنٹ کے بعد کیا تھا، یعنی جس کا کچھ حاصل وصول ہی نہیں تھا۔ تو وہ اس طرح سے بھی نظر آیا، کیونکہ کچھ جگہوں پر ایک تو جو ڈوگر صاحب ہیں ان کی عدالت میں بھی ایک لائر پیش ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں وکلا نے جانا ہوتا ہے وہاں پر وکلا موجود تھے۔ ایون پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اندر بھی باقاعدہ کل وکلا اپنے کیسز کو کی پروسیڈنگز کے لیے موجود تھے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ کل باقاعدہ مکمل ہڑتال کی گئی تھی اور سب وکلا ایک پیج پر تھے، یہ ویسے ہی جو ہے وہ ایک بے وقوفی والی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اس سے بڑی ریالٹی وہ کہتے ہیں کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ تو آج باقاعدہ جناب جو بار کونسل ہے اور جو پولیس ہے ان کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں، اور ہڑتال ختم کر دی گئی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے ہیں۔ سمجھ سے بالا تر ہے یہ کون سی ہڑتال تھی، یہ کن کی تذلیل کے لیے کی وجہ سے ہڑتال کی گئی تھی؟ کیا ایمان اور ہادی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں؟ کیا جو ڈس ریسپیکٹ کی گئی تھی اور جس طرح سے ان کی پروسیڈنگ ہوئی کیس کی، کیا کہ وہ جسٹیفائڈ ہو چکی ہے؟ کیا جو بار کونسل کے ہیڈ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آل از ویل، جو کچھ ہوا وہ لا کے انڈر رہتے ہوئے ہوا؟ مین وائل آپ دیکھیں کہ ہم ایمان مزاری کی بات کریں، ایمان مزاری کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ایسا طبقہ موجود نہیں ہے جو اس وقت اس اریسٹ کو اور اس سزا کو کنڈیم نہیں کر رہا، جو نہیں کر رہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں خیر کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لے کر پاکستان میں بھی جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے سب اس اریسٹ کو، اس سزا کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن مین وائل ایک اور انفارچونیٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شہزاد اقبال صاحب ہیں، جیو پر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے بعد انہوں نے کچھ بہت بیسک سی بات تھی جو انہوں نے کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے ہم کہیں کہ بہت ہی ہارش قسم کی گفتگو کی گئی، کمنٹس پاس کیے گئے یا اینی تھنگ لائک دیٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بات کہی کہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں، جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی تو یہی ایمان مزاری تھی جنہوں نے اس سزا کے خلاف مطلب اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، گرفتاری کی، ایون جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی گرفتاری کی مذمت بھی ایمان مزاری نے کی تھی، لیکن آج نون لیگ انہیں اسٹیٹ مخالف قرار دے رہی ہے۔ کیا ٹویٹ کے معاملے پر 10 سال کی سزا دینا انصاف ہے؟ یہاں پر شہزاد اقبال صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ایون ان کو فیئر ٹرائل کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو جس بھی طرح سے جسٹیفائی کرنا تھا وہ انہوں نے جسٹیفائی کیا، لیکن اس کے بعد انفارچونیٹ بات جو آج سامنے آئی ہے، شہزاد اقبال صاحب کو یہ پروگرام، یہ سوال کرنے پر آج پیمرا کی طرف سے باقاعدہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ سمجھ سے براتر ہے کہ پاکستان میں قوانین کس لیے بنائے گئے ہیں، پاکستان میں قوانین
کس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور اسٹیٹ کیا کنٹرول کرنا چاہتی ہے. خان صاحب کو آلریڈی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بلاک کیا گیا ہے, اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں خان صاحب کا نام نہیں لینا. اس کے باوجود مین اسٹریم میڈیا سے لے کر جو اس طرف کے ووکل پرسنز ہیں ان کا بھی یوٹیوب چینل خان صاحب کے نام کے بغیر نہیں چلتا, کوئی ویوز نہیں آتے. اور آج اس حوالے سے منیب فاروق صاحب نے بھی ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ جو حامد میر صاحب کے ایک بیان پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیانیہ, یعنی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں نا حامد میر صاحب کو بھی, جو انہوں نے بات کی تھی کہ وہ جیل سے جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں اور وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے. تو منیب فاروق صاحب نے اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ صرف بیانیے کی جنگ ہے, ان کو ویوز چاہیے, اسی لیے جو ہے یہ اس طرح کے مطلب بیانات دیتے رہتے ہیں. میں کیونکہ انپاپولر اوپینین دیتا ہوں اس لیے میرے پاس ویوز نہیں آتے. تو خیر الٹیمیٹلی باتیں وہی ہیں کہ ویوز پتہ نہیں کس کے پاس آتے ہیں کس کے پاس نہیں آتے, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جو کی جا رہی ہے. مین وائل تیرا ویلی میں جو مائگریشن ہو رہی ہے وہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو نظر آ رہی ہے, اور اس پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے بات کی گئی, اور سوشل میڈیا پر بات کرنے کے بعد جو ہے ظاہر ہے لوگ پروپیگنڈا بھی شاید زیادہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد کیونکہ اس وقت تیرا ویلی کے اندر بہت زیادہ جو ہے سنو فال ہو رہا ہے, تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ زبردستی کی مائگریشن ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اتنی سردی میں اپنے گھر چھوڑنے پر. اس پر جو ہے آج باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی, جو ہے خواجہ آصف صاحب موجود تھے, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں عطا طاہر صاحب موجود تھے, اختیار ولی صاحب موجود تھے, اور اس میں جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس مائگریشن کے پیچھے گورنمنٹ کی طرف سے یا فورسفلی کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. اس پر ایک صحافی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو تیرا کے لوگ ہیں اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں نقل مکانی کرتے ہیں, تو یہ کون سی ایسی نقل مکانی ہے جو اس وقت شدید جو ویدر ایکسٹریم ویدر ہے اور اس میں کی جا رہی ہے. تو انفارمیشن منسٹر صاحب کا اس میں کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ سنو فال جو پہلے ہونا ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ جنوری کے لاسٹ پہ جا رہے ہیں, تو یہ ویدر کی یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سنو فال پریڈکٹڈ یا یوزل سنو فال نہیں ہے. تو وہ نقل مکانی ان کی یوزل ہے, لیکن سنو فال کا جو دورانیہ یا ٹائم پیریڈ ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چینج ہوا ہے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے. خیر اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس حوالے سے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی دے چکے ہیں, اور وہ کچھ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, اور باقاعدہ انہوں نے اس حوالے سے وہاں پر جا کر جرگہ بلانے اور وہ ڈیٹیل سے ساری بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی آج بات کی ہے. تو تیرا ویلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چیزیں اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو نقل مکانی کر رہے ہیں, بہت شدید سنو فال ہے جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں. تو اس وقت سچویشن یا کرٹیک جو ہے گورنمنٹ کو تیرا ویلی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فیس کرنی پڑی ہے. یہ اب تک کی ڈیٹیل ہے. مزید تفصیلات کے لیے سعدیہ مظہر رپورٹس کے ساتھ جڑے رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.